دوستوں، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ٹارچ بنایا ہے کہ کفر، شرک اور جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں یہ صحیح، سچا اور حق راستہ تلاش کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اربوں اور کھربوں انسانوں سے بھری اس دنیا میں اگر کوئی اس کو اپنا لیڈر اور رہنما مان کر اس میں اپنی مشکلوں کا حل ڈھونڈتا ہے تو اس کو جگہ جگہ رکاوٹیں ہٹانے اور بند راستے کھلنے کی چابی ملتی چلی جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا مقصد اس دنیا میں کیا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں جو چیلنج سامنے آئیں ان پر کیسے قابو پایا جائے اور کیسے نپٹا جائے، کیونکہ الگ الگ آیتوں میں اس کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا جاتا ہے، طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت بڑھائی جاتی ہے، پھر اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس پر صبر کی تلقین بھی کی جاتی ہے اور بغیر کسی کو نقصان پہنچائے اپنی منزل تک پہنچ جانے کا حوصلہ عطا کیا جاتا ہے۔ ایسی ہی 10 آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں اور ان کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں اور زندگی کے اس میدان میں ان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ پہلی آیت، مشکل میں پھنسے لوگوں کے لیے قرآن کی آیت۔ جو شخص مشکل میں ہو، اسے لگ رہا ہو کہ مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے، تو اسے قرآن کی یہ آیت ضرور پڑھنی چاہیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن مجھ پر اللہ کی وہ عنایات نہیں ہیں جو میرے پڑوسی یا فلاں انسان پر ہیں جس پر نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو یہ آیت ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس آیت میں ہے ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ دیکھو، ساری فضیلتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 73۔ جی ہاں، اللہ جانتا ہے کسے کب اور کتنا عطا کرنا ہے۔ اگر آپ حالات اور مشکلات سے ہار گئے ہیں اور خوف زدہ ہیں تو کہہ دیجئے مشکلوں سے اور کہہ دیجئے ان حالات سے کہ آؤ اور ہمیں ڈراؤ، کیونکہ ان کا اثر ہم پر ہونے والا نہیں۔ جبکہ قرآن کی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ اگر آپ پریشان ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہر طرف راستے بند نظر آتے ہیں، مشکلیں اور رکاوٹیں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، تو جان لیجئے کہ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اسے مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیں گے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی تو اتنے گناہوں میں گزری کہ آج اپنے پیدا ہونے پر ہی افسوس ہو رہا ہے اور اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا بھی کہ نہیں، تو مایوس مت ہونا، کیونکہ قرآن ہم سے کہتا ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، چاہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا اور پھر جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ یعنی معافی کی بھی امید رکھی جائے۔ جو شخص من چاہی زندگی نہ گزار کر رب چاہی زندگی گزارے، یعنی اپنے آپ کو وہاں موجود رکھے جہاں اللہ چاہتے ہیں اور وہاں سے اپنے آپ کو نکال لے جس جگہ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، تو قرآن اس کے لیے یہ خوشخبری دیتا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت کی، خوشنودی کی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کا آرام رہے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 21۔ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت میں کی گئی نیکی کے بدلے میں قرآن کا یہ فرمان ہے کہ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین۔ ہم جسے بھی چاہتے ہیں اسے اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں اور اچھے لوگوں کو بدلہ دینے سے کبھی نہیں چوکتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 56۔ جو لوگ نیک کام کرنے میں ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں، قرآن نے ان کی تعریف اور بدلہ دینے کے بارے میں کچھ اس طرح بات کی ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 7۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نیک اعمال کا بدلہ صرف مردوں کے لیے ہی ہے، عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ مرد ہو یا عورت، اگر مسلمان ہے تو جو بھی نیک عمل کرے گا ہم اس کو زندگی اچھی طرح بسر کرائیں گے اور ہم ان کو
ان کے اچھے کاموں کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریبی بننا چاہتے ہیں اور جنتیوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو بس اتنا کریے کہ دنیا کے دھوکے میں بالکل بھی مت پڑیے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے نام سے دھوکے میں ڈال دے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔